بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ، ویلکم ٹو صبح سویرے پاکستان۔ میں ہوں حمزہ طارق اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہفتے کا آج پہلا دن ہے اور جس طرح سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سردی بڑھتی جا رہی ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے مختلف چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہم گیزر کو آن کر دیتے ہیں تاکہ گرم پانی جو ہے ہم سارا دن جو ہے استعمال کر سکیں، لیکن ہم نے یہ کرنا ہے، تھوڑی سی احتیاط بھی ان چیزوں میں برتنی ہے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم صبح اگر گیزر آن کیے تو پوری دن اور رات چلتا رہتا ہے اور گیس ضائع ہوتی رہتی ہے، چاہے ہم نے استعمال کرنا ہو تو نہ پانی یا نہ کرنا ہو، لیکن جب تک ہمارے ہاتھ جل نہ رہے ہوتے تب تک ہمیں سیٹسفیکشن بھی نہیں ہو رہی ہوتی۔ پھر دوسرا یہ حمزہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگ ہیٹر جو ہے وہ بھی چلا لیتے ہیں۔ خاص طور پہ بچوں کے لیے تو اب کئی لوگوں نے نکال لی ہیں ہیٹر کے، تھوڑی سی سردی آ رہی ہے، چھوٹے بچوں کے لیے ہیٹر نکال لی ہیں کہ کچھ روم ٹیمپریچر ایسا رہے کہ بچوں کو سردی نہ لگے، ٹھنڈ نہ لگے، تو وہ پھر کمرے کے اندر ہی جو گیس ہیٹرز ہیں وہ رکھ کے سو جاتے ہیں۔ کوشش کریں یا تو بند کر دیں یا پھر مطلب کہ پیچھے سے گیس اس کی آف کریں، کچھ بھی کریں، لیکن یہ کوتاہی نہیں کرنی کہ پوری رات اس کی گیس آن رہے اور وہ چلتا رہے۔ ہیٹر نہیں چلنا چاہیے پوری رات ویسے بھی کمرے کے اندر، اور دوسرا اس لیے بھی نہیں چلنا چاہیے کہ ہاں ہمیں سب کو پتہ ہے، یہ کوئی نئی بات ہمارے لیے نہیں ہے کہ رات کو لوڈ شیڈنگ اکثر ہوتی ہے، گیس چلی جاتی ہے، پھر جب واپس آتی ہے تو اس سے بالکل اس سے اتنے حادثات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہوتے ہیں، اور اتنی اس طرح کی ہم نے خبریں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی کوئی بھی کسی بھی گھر میں کوئی اس طرح سے خدا نہ خواستہ کوئی عجیب واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ گیس کا جو ہیٹر ہے وہ آن چھوڑا رکھا رات ساری اور وجہ سے آف ہو گیا، اور پھر جب گیس آئی تو اس طرح سے وہ مسائل پیدا ہو رہے ہوتے، تو ہم نے یہ جو ہے بالکل دم گھٹنے سے جو ہے وہ اموات ہو جاتی ہیں، لیکن ہم نے یہ غلطی نہیں کرنی، یہ کوتاہی نہیں کرنی، ہم لوگوں نے احتیاط کرنی ہے ان چیزوں میں۔ اور خاص طور پہ ہم لوگ جو گیس کی ہم لوگ اگر بات کریں تو گیس ہم لوگ سارا ٹائم ہماری چلتے تھے، اگر گیزرز کی اگر ہم اس کو ایک ٹائم مختص کر دیں کہ ہم نے اس ٹائم میں آن کرنا ہے اور اس ٹائم میں آف کرنا ہے، تو پھر وہ بھی ایک بڑی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسروں کو بھی ایکولی مل رہی ہو، کیونکہ وہاں پہ ایک جگہ پہ دیکھا جائے تو کہیں پہ بہت زیادہ لوگوں کی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور گیس آ ہی نہیں رہی ہوتی ہے، اور بچت بھی آپ کو کرنی ہے گیس کے حوالے سے، گیس کی بچت بھی کرنی ہے، پیسوں کی بچت بھی آپ نے کرنی ہے، تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ خاص طور پہ ہماری زندگیوں کو لے کر جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں نہیں کرنی ہے، یہ ہم سب کرتے ہیں، ہم سب یہ باتیں سنتے بھی ہیں، لیکن اس پہ ہم تھوڑی سی سستی کر جاتے ہیں نا، سردیوں میں ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا کچھ کرنے کا، تو یہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے مل کر نہیں کرنی ہے، کیونکہ ٹھنڈ سیزن شروع ہو چکا ہوا ہے۔ اب جی سب سے پہلے بات کریں کہ قبضہ مافیا کی، جو معاشرے کے لیے جی ناسور بن چکا ہے اور زمینوں پر دن دہاڑے قبضے کرنے والوں کے پیچھے ہمیشہ طاقتور ہاتھ ہی ہوتے ہیں، مگر موجودہ حکومت قبضہ مافیا اور ان کے سرپرستوں سے آہنی ہاتھ سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے۔ اچھا، اس کے لیے مسلسل کارروائیاں بھی جاری ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ سرکاری اراضی کے ڈیجیٹل ریکارڈ کے بعد اب ہم لینڈ مافیا اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف ایکشن لیں گے۔ اور اپنی ٹویٹ میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سیاسی اشرافیہ کی مدد سے لینڈ مافیا نے ریاستی اراضی جو ہے بشمول جنگلات کی زمین پر بھی قبضہ کر رکھا، اور قبضہ شدہ سرکاری اراضی کی مجموعی ویلیو 5,595 ارب روپے ہے۔ ہاں جی، اور جنگلات کی جو قبضہ شدہ زمین ہے اس کی ویلیو 1,869 ارب روپے بنتی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان قبضہ مافیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی گزشتہ 70 سال سے سرکاری املاک پر قبضے کیے گئے ہیں، اب ہمارے پاس ڈیجیٹل میپس موجود ہیں جو سرکاری املاک کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ کس نے قبضہ کیا، کتنا قبضہ کیا اور کب سے، اب یہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ساری تفصیلات انہوں نے بات بھی کی، ہم بات کریں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ملک اسلم صاحب، بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سیاسی اشرافی کی مدد سے لینڈ مافیا نے ریاستی اراضی بشمول جنگلات کی زمین پر قبضہ کر رکھا، اور قبضہ شدہ جو سرکاری اراضی ہے اس کی مجموعی ویلیو 5,595 ارب روپے ہے، تو کیا ایسی زمین کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور کن شہروں یا علاقوں میں یہ زیادہ قبضہ ہے؟ یہ دیکھیں، یہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک ایکسرسائز شروع کرائی جس کو کیڈسٹرل میپنگ کہتے ہیں۔ اس میں سروے آف پاکستان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ جو اسٹیٹ لینڈ ہے، جو سرکاری املاک ہے، اس کو چیک کرے کہ اس پہ کہاں پہ قبضہ ہوا ہے پورے پاکستان میں، اور 3 شہروں کو فوکس رکھا گیا ہے جس میں اسلام آباد، لاہور اور کراچی شامل تھے۔ اور اس کے اندر جو اس کی رپورٹ آئی ہے وہ بالکل ایک کلیئرلی شو کر رہی ہے کہ پچھلے 70 سال سے پاکستان میں جس بے دردی کے ساتھ پاکستان کے اوپر ہی قبضہ کیا گیا ہے، اور اس میں ایک انچ کا حساب جو ہے وہ اب سامنے آ گیا کہ کہاں پہ قبضہ ہوا ہے، کن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، کتنا قبضہ کیا ہوا ہے،
اور انشاءاللہ اس کے اندر ایک زبردست ایک آپریشن ہوگا ان سب کے خلاف، جو کہ ریسپیکٹو جو پروونسز ہیں ان کو یہ انفارمیشن ٹرانسفر کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو آپریشن کرنا ہے، اور اس کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب پرسنلی خود اوورسی کریں گے۔ اس کے اندر جو دو اس کے حصے تھے، ایک جو اسٹیٹ لینڈ کا ہے اور دوسرا جو فارسٹ کا ایریا ہے۔ جو اسٹیٹ لینڈ ہے اس کے اندر تقریباً 1,60,000 ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ قبضہ اس کے اندر سامنے آیا ہے۔ اسی طرح فارسٹ کی جو زمین ہے اس کے اندر تقریباً 30,000 اسکوائر کلومیٹر پہ یہ سروے کیا گیا، اور اس کے اندر 7 لاکھ ایکڑ کے اوپر قبضہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی جو مالیت ہے وہ بالکل 5 ٹریلین روپیز ہے، 5.5 ٹریلین روپیز، اور اس کی جو ویلیویشن ہے وہ بھی کر لی گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قبضہ مافیا ہے، جو لینڈ مافیا ہے، وہ اس کو اپنے لیے ایک خطرے کی گھنٹی سمجھے اور اس سے جلدی ہٹ جائے، کیونکہ اب عمران خان صاحب نے اس میں کسی قسم کی ٹھیک ہے امین، ایک جانب تو یہ قبضے کا ایشو ہے، دوسری جانب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ شہروں کو وسیع کر کے جنگلات کے کٹنے کا عمل ابھی بھی جاری ہے۔ اس کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے کیا کوئی قانون سازی کی گئی ہے؟ دیکھیں وہ ایک اور ایشو ہے کہ جس میں شہر جو ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں اور بغیر کسی ریگولیشن کے بڑے ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک ایکسرسائز شروع ہوئی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اس کی بھی جو ہے وہ رزلٹ سامنے آئیں گے کہ وہ ماسٹر پلانز بنائے جا رہے ہیں تمام شہروں کے۔ ہمارے انفارچونیٹلی تمام شہر بڑھائے گئے ہیں بغیر ماسٹر پلانز کے۔ ہوتا یہ تھا کہ لوگ جا کے زمینیں لے لیتے تھے شہروں کے باہر، اور پھر وہ شہر سڑکیں اس طرف نکالتے تھے، بجلی اس طرف لے جاتے تھے، اور پھر اپنی زمینوں کو چاندی یا سونا بنا کے وہ دوبارہ سے بیچتے تھے۔ تو یہ اس ایشو کو بھی ختم کیا گیا، اور ماسٹر پلانز کی ایک ایکسرسائز شروع کی گئی تھی، اور میرے خیال میں 50 یا 60 شہر ہیں چھوٹے بڑے جن کی ماسٹر پلاننگ جو ہے وہ ایکسرسائز چل رہی ہے، اور انشاءاللہ جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ان شہروں کو رنگ فینس کر دیا جائے گا، یعنی کہ وہ شہر جو ہیں ایک حدود کے اندر رکھے جائیں گے، اور اس حدود کے اندر شہروں کو ورٹیکل ڈیولپمنٹ کی اجازت دی جائے گی کہ بجائے پھیلنے کے شہر وہ ورٹیکل جائیں، اور جو آپ کے اسکائی اسکریپرز ہیں وہ بنائے جائیں، تاکہ یہ ماحولیات کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ان ریگولیٹڈ ایکسپینشن ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں لاکھوں ایکڑ زمین پر قبضہ ہے، اور ڈیجیٹل نقشے بنا لیے، پھر ان کی بنیاد پر قبضہ مافی کے خلاف آپریشن بھی کیا جائے گا، تو جس آپریشن کی آپ بات کریں یہ آپریشن کب تک ممکن ہوگا؟ یہ بہت جلد آپ کے سامنے آئے گا، اور اس میں وہ جو ڈیجیٹائز میپس ہیں وہ بالکل ایک جنگل، مطلب اس کے اندر جو جنگلات جو ہمیں پریزنٹیشن بھی کی گئی، ہر جنگل کے اندر یہ ایگزیکٹلی بتایا گیا کہ کہاں پر کس کونے میں انکروچمنٹ کی گئی ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، کتنے ایکڑز کے اوپر قبضہ ہوا ہوا ہے، تو وہ بڑا کلیئرلی آئیڈینٹیفائڈ ہے، اور ڈیجیٹل جی پی ایس جو کوآرڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ وہ جگہ پتہ ہے، تو اس لیے اس میں اب غلطی کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ڈیٹا ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے صوبائی محکموں کو، اور صوبائی محکموں کا کام ہوگا کہ اس کو انفورس کرا کے وہ زمین واپس لی جائے۔ یہ پاکستانیوں کی زمین ہے، یہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کی زمین ہے، جو کہ قبضہ لوگ کرتے تھے اس کے اوپر سیاسی پشت پناہی کے ساتھ، اور پھر وہ قابض رہتے تھے اس کے اوپر، اور سیاست ہی اسی بنیاد پہ ہوتی تھی کہ یہ قبضے جو کہ ان زمینوں پہ کیے جاتے تھے ان سے آمدن اتنی ہوتی تھی۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو بلو کی فارسٹ کے اندر 2500 ایکڑ کے اوپر ایک قبضہ تھا جو کہ خالی کرا کر وہاں پر جنگل لگایا گیا ہے، لیکن یہ 2500 ایکڑ جب قبضہ والوں کے پاس تھا وہ اس سے سال کے 10 سے 15 کروڑ روپے ٹھیکہ کماتے تھے، تو جب کسی کو مفت کا 10 سے 15 کروڑ روپے مل رہا تو وہ تو بڑے سیاست آسان ہو جاتی ہے، تو یہ سیاست کا رخ انشاءاللہ تبدیل کرے گی یہ جو ایکسرسائز ہوگی۔ اور یہ امین اسلم صاحب ورلڈ رسک انڈیکس کی بات کریں، اس میں پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے شدید ترین متاثرہ ہیں۔ پاکستان اس فہرست میں 6 نمبر پر ہے۔ ویسے اس حوالے سے کیا مزید انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے؟ دیکھیں اس میں بہت سارے انیشیٹیو لیے گئے ہیں، ایک ہمارا جو 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ ہے وہ بھی اسی انیشیٹیو کا حصہ ہے کہ اس ملک میں فارسٹ کور کو ختم کیا گیا ہے۔ یہ جو ڈیٹا ہے یہ بھی یہی شو کر رہا ہے کہ جب 7 لاکھ ایکڑ آپ کے فارسٹ کے جو کہ فارسٹ کی زمین ہے اس کو قبضہ کر کے اس کے اوپر فصلیں اگائی گئی ہیں، اور وہ فصلیں اگا کے مختلف لوگ جو ہیں اس میں سے قبضہ مافیا کے جو ہیں وہ کما رہے ہیں، تو یہ پھر آپ کا فارسٹ کہاں بچنا ہے؟ لیکن اب ہم فارسٹ کو بچانے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور جس طرح کے پی میں جب بلین ٹری سونامی سکسیسفل ہوا تھا تو اس میں زیرو ٹالرنس تھی ٹورڈز
ٹمبر مافیا، وہاں پر ٹمبر مافیا تھی. اسی طرح اب یہ قبضہ مافیا، جو لینڈ مافیاز ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے، یہ صوبائی محکمے جو فارسٹ کے ہیں وہ اس کے خلاف آپریشن کریں گے. جہاں تک آپ نے ماحولیات اور اس کی بات کی، وہ صرف ایک اسموگ کا جو ایشو ہے لاہور کے اندر، اس کی وجہ سے وہاں پر وہ انڈیکس، لاہور کا انڈیکس جو ہے اس میں بالکل آلودگی اس وقت بہت زیادہ ہے. لاہور میں تشویشناک حد تک زیادہ ہوئی ہوئی ہے. اس کی جو وجوہات ہیں وہ بہت ساری ہیں. اس میں ٹرانسپورٹ ہے، اس کے اندر بریک کیلز ہیں، اس کے اندر آپ کے اسٹیل فرنیسز ہیں، اس کے اندر آپ کی کراپ برننگ ہے. ان تمام کے اوپر ہم نے ایک اسٹریٹجی بھی بنائی ہے اور بہت سارا عمل درآمد بھی کیا جا رہا ہے. ایک جو اس میں ایشو ہے جو کہ پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کراس بارڈر جو آپ کی اسموگ ہے. بالکل، لیکن ملکہ امینہ سے ہم بات کریں تو آپ کی گورنمنٹ تو کلین اینڈ گرین پاکستان کے لیے مختلف پروگرامز پر بھی کام کر رہی ہے. اس کا ہمارے ماحول پر کس حد تک مثبت اثر پڑ رہا ہوگا، اور پھر ہم اگر فیوچر کی بات کریں تو کون کون سے پلانز ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے ہمارے بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں. اس کے اندر جو جس طرح میں نے بتایا 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ ہے جو کہ 2.5 ارب درخت ابھی تک لگا چکے ہیں اس کے تحت. اسی طرح ہمارا پروٹیکٹیڈ ایریا انیشیٹو ہے جہاں پر ولڈرنس ایریاز کو ہم پاکستان کی اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بہت نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اس کے اندر ہم ان ولڈرنس ایریاز کو بڑھا رہے ہیں. پھر ریچارج پاکستان ہے کہ ہمارا جو پانی آتا ہے ہر سال جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں سمندر کے اندر، اس پانی کو کس طریقے سے ہم نے کنزرو بھی کرنا ہے اور اس سے ہمارے ویٹ لینڈس کو ہم نے ریسٹور کرنا ہے. وہ پروجیکٹ بھی انشاءاللہ اسی مہینے سٹارٹ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ جو کلین گرین انڈیکس ہے ہماری، جو کہ پہلے 18 شہروں میں تھی، اب ہم نے اس کو 90 شہروں تک ایکسٹینڈ کر دیا تاکہ ہمارے سالڈ اور لیکوڈ ویسٹ کے ایشوز کو حل کیا جائے. یہ تمام جو ہے یہ ایک ڈائریکشنل شفٹ ہے اور اس میں پاکستان اس وقت دنیا کا لیڈر ہے. اب پاکستان دنیا میں ماحولیات کے شعبے کے اندر، ابھی میں COP26 سے آ رہا ہوں، وہاں پر فارسٹری کے اندر جو انہوں نے 3 ٹاپ ملک چنے اس کے اندر پاکستان شامل تھا. نیچر پرفارمنس کے اوپر انہوں نے جو 4 دنیا کے ٹاپ ملک چنے اس کے اندر پاکستان شامل تھا. تو پاکستان جو عمران خان صاحب کے یہ جو کلائمیٹ ویژن ہے اس کے اوپر، تو پاکستان اس وقت دنیا میں ایک لیڈرشپ رول کے اندر ہے. تو انشاءاللہ ہم ان تمام جو باتیں ہیں، جو پلانز ہیں، ان کو اب امپلیمنٹ کر بھی رہے ہیں اور مزید بھی کریں گے اور اس کو ایک پاکستان کو ایک کلین گرین پاکستان ملک امین اسلم صاحب بہت شکریہ آپ کا. سفیر پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے، جو قبضہ کیا ہوا ہے سرکاری اراضی پر خاص طور پر اس پہ گفتگو کی، اور ساتھ ہی بڑے مسائل ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں تو آج بھی اسموگ میں، مطلب اگر ہم بات کریں تو پہلے نمبر پر جو ہے وہ لاہور ہے اور 10ویں نمبر پر آج بھی کراچی ہے پاکستان میں. حمزہ، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اسموگ کافی زیادہ ایگزیکٹلی پولوشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور وہ جو چیزیں ہیں جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا میرا خیال ہے اس طرح سے ہو نہیں پائی ہیں. تبھی ایک دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اس دفعہ میں اس سال جو ہے پچھلے سال کی نسبت اس سال میں اوور نائٹ ویسے مسائل حل بھی نہیں ہوں گے، ایک وقت لگے گا. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کچھ تعلیم کے حوالے سے. ہم ویسے بنیادی مسائل سے ہی نہیں نکل پا رہے ہوتے ہیں تو ہم ایسی چیزوں کے اوپر بات ہی نہیں کر پاتے کہ جو پوری دنیا میں اس وقت ہو رہی ہے. ٹیکنالوجی اور تعلیم کو اب آپ بالکل بھی علیحدہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. تعلیم میں روایتی طریقوں کے ساتھ ساتھ جدید ذرائع تعلیم کا استعمال اب ناگزیر ہو چکا ہے. اچھا، اسی سلسلے میں اساتذہ اور خاص طور پر اسکول لیول کے اساتذہ کے لیے نئی ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہونا اور اسے استعمال کرنا ایک نیا چیلنج بھی. اور آج دنیا اگر ہم بات کریں تو میٹاورس اور اومنی ورس کی ٹیکنالوجی سے مزین ہو رہی ہے، جس سے تعلیم کی دنیا میں بھی انقلاب برپا ہو رہا ہے. ہاں جی، اور اسی سلسلے میں ورچوئل انوائرمنٹ کے ذریعے تعلیم کا تصور بھی عام ہو رہا ہے، جس کا تجربہ کینیڈا، امریکہ، برطانیہ میں شروع ہو چکا ہے. یہ کانسیپٹ بنیادی طور پر ورچوئل کلاس رومز کا ہے. اس ساری صورتحال کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ماہر تعلیم موجود عائشہ رزاق. ڈاکٹر عائشہ السلام علیکم، گڈ مارننگ. ویسے تو ڈاکٹر عائشہ ہم بنیادی مسائل سے نہیں نکل پاتے ہیں، ہمارے مسائل ہیں بھی اتنے زیادہ تو ہم ان چیزوں پر بات کر ہی نہیں پا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری بھی ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اب ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کتنی مؤثر ہے تعلیم میں، یا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی ناگزیر ہے تعلیم میں؟ جی السلام علیکم حمزہ اور اقرا. واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں خود بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ہم تو بیسک سے ہی نہیں نکل سکے. ابھی تک جو ہماری ڈسکشنز رہی ہیں کہ اسکولس کے اندر بیسک فیسلٹیز ہونی چاہیے، بیسک لٹریسی اور نیومریسی کی اسکلس ہمارے پاس لیکنگ ہیں، ٹیچرس کے پاس بیسک پیڈاگوجیکل اسکلس لیکنگ ہے یا نالج لیکنگ ہے. تو دنیا تو آپ دیکھیں کہاں سے کہاں جا رہی ہے. ہم ابھی یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے بکس جو ہیں وہ کون سے پبلشرز کی ہم نے ان کو NOC دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، اور کون سا سپلیمنٹری مٹیریل آپ پڑھائیں گے اور نہیں پڑھائیں گے. تو دیکھیں یہ تو خیر
ایک نیکسٹ لیول ہے نا, یہ جو ہم ورچوئل ریالٹی کی بات کر رہے ہیں یا اومنیورس یا میٹاورس کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ایک یوز آف ٹیکنالوجی یا گیمنگ پلیٹ فارمز, یہ تو ایجوکیشن کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتا ہے. ہمارے پاس اگر ابھی آپ ٹیکنالوجی کا ایشو دیکھیں, جیسے کووڈ کے اندر خاص طور پہ ایکسپیریمنٹیشن شروع ہوئی ہے, تو ہم تو وہ بیسک مسائل اگین کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے, بچوں کے پاس لیپ ٹاپ یا ٹیبلیٹس یا اسمارٹ فونس کی ایکسیس ہونی چاہیے. وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر جیوگرافیکل ایشوز ہیں, اگر آپ غریب ہیں, اگر آپ لڑکی ہیں, آپ کے پاس کم ایکسیس ہے, الیکٹریسٹی ظاہر ہے اس کے اندر ضرورت ہے, پھر ڈیجیٹل لٹریسی کی ضرورت ہے بچوں کو بھی اور ٹیچرس کو بھی. دیکھیں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا, انفیکٹ میں بات سن رہی تھی ابھی, وہ ابین اسلم صاحب آپ کے پچھلے سیگمنٹ کے اندر بات کر رہے تھے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اور یہ آرٹیکل جس کو آپ جس کے اندر یہ ورچوئل گیمنگ اور ایجوکیشن تھرو ورچوئل ریالٹی کا ذکر کیا گیا ہے, اس کے اندر فار ایگزامپل یہ مائنڈ کرافٹ پہ نے ذکر بھی کیا ہے, ایک پلیٹ فارم کا ورچوئل ریالٹی آرٹیکل کے اندر, جس میں مختلف آپ ایڈ آن کر سکتے ہیں. سو ایون کلائمیٹ چینج ایجوکیشن کے حوالے سے دیر از اے پلگ ان, دیر از این ایڈ آن مائنڈ کرافٹ کے اندر, جس کے اندر آپ بچوں کو چھوٹی عمر سے نہ صرف یہ سکھا سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی ریزنز کیا ہیں, یعنی کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہے, اس کی بیسکس کیا ہیں, بلکہ آپ نے اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. سو 2-3 موڈز ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کلائمیٹ چینج کو ہم نے نہ روکا, اور یہ جو ایمیشنز ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ گیسز کی, یہ ہم نے نہ روکی, تو اگلے 10, 20, 30 سال میں ہمارا کلائمیٹ اور ہماری ریالٹی کیا ہوگی, اور اس کو آپ نے سروائیو کیسے کرنا ہے. سو ایک سروائیول موڈ ہے اس ایجوکیشن ورچوئل ریالٹی کے اندر. دوسرا موڈ وہ ہے جہاں پہ بچے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے بچنا ہے اس قسم کی کلائمیٹ چینج اور اس قسم کی دنیا میں رہنے سے, تو پھر آپ کو کس قسم کی دنیا بنانی پڑے گی. تو وہ نہ صرف آپ ایز اے سنگل پلیئر اس ورچوئل ریالٹی کے اندر اپنی وہ دنیا بنا سکتے ہیں کہ وہاں پر ہیزرڈس مٹیریلز نہیں ہونے چاہیے, پولوشن کو آپ کیسے روکیں گے, کمیونٹیز کو کیسے سیف گارڈ کریں گے, بلکہ آپ ملٹی پلیئر یعنی کولیبریٹو ایفرٹ سے بھی ایسی دنیا بنا سکتے ہیں. جیسے بھی COP26 میں آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا اگری ہی نہیں کر پا رہی کہ ہم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے. سو وہ جو پرابلم سالونگ ہے, کریٹیکل تھنکنگ ہے, ایک بچپن سے ایک کولیبریٹو ایفرٹ ٹو میک آور ورلڈ اے بیٹر پلیس, یہ آپ گیمنگ کے تھرو بڑے آرام سے بالکل ایسے یہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں اور طرف جا رہی ہے, اس طرح بات ہو رہی ہے, ورچوئل کلاس رومز کی بات ہو رہی ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پینڈیمک کے دوران لاک ڈاؤن میں ہم لوگوں نے ایجوکیشن کے لیے ہم لوگوں نے, کیونکہ گھر سے ہم لوگ کر رہے تھے, تو ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ گیا تھا. تو ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ تعلیم کے لیے کتنا مؤثر ہے, ہم اس کو کس طرح سے فائدہ مند بنا سکتے ہیں؟ اچھا اقرا, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں 2 لیولز ہیں. ایک تو ہم جس لیول کی ابھی پاکستان میں بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیسک کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر دی جائے, لوگوں کے پاس ایٹ لیسٹ گیجٹس تو ہونا تاکہ وہ کنیکٹ تو ہو سکیں. تو وہ چاہے کلاس روم کے اندر آپ نے ہائبرڈ جسے ہم کہتے ہیں کہ کچھ آپ نے ٹیکنالوجی بیس کر لیا, کچھ آپ نے ٹریڈیشنل اسٹائل میں کر لیا, ہم ابھی اس کی بات کر رہے ہیں. ہم ابھی اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ فرض کریں اسکول دوبارہ بند ہو جاتے ہیں, تو پھر ڈسٹینس لرننگ کیا آپ کر سکیں گے کہ نہیں, کہ ٹیچر کہیں بیٹھا ہو اور بچے ڈفرینٹ جگہوں سے کنیکٹڈ ہو. تو وہ تو دیکھیں ایک ایکسیس کا آپ کا ایشو سالو کرتا ہے نا, یا یہ کہ چلیں آپ کچھ ڈیجیٹل کانٹینٹ لے آتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑی سی یہ ہے کہ بچے کی انگیجمنٹ شاید اور بڑھ جاتی ہے, یا آپ مؤثر زیادہ کانٹینٹ یا زیادہ ڈائیورس کانٹینٹ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. یہ جو ورچوئل ریالٹی اور گیمنگ کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ پھر اس سے بھی آگے والی ایک چیز ہے, جہاں پر ابھی ویسے انٹرسٹنگلی پاکستان میں کچھ اسٹارٹ اپس ہیں جو یہ کام کروا رہے ہیں, کچھ یونیورسٹیز ہیں جو اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹیشن کر رہی ہیں. تو دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیجیٹل ڈیوائڈ تو آلریڈی ہے, کچھ کے پاس ایکسیس ہے, کچھ کے پاس نہیں ہے, کچھ کے ٹیچرز ایسے ہیں جو ان چیزوں سے اپڈیٹڈ رہتے ہیں, اور بہت ساروں کے ہیں جو نہیں رہتے. تو ہمارے پاس یہ جو یہ آلریڈی پینڈیمک میں بھی کانورسیشن شروع ہو گئی تھی نا کہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ پتہ نہیں ایکویٹی اتنی کریٹ کرے گی یا نہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیوائڈ تھوڑی زیادہ کریٹ کر جائے گی بٹوین ہیوز اینڈ ہیو ناٹس. یعنی اگر آپ کے پاس ایکسیس ہے, آپ کا سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ ایک سرٹن طریقے کا ہے, تو شاید آپ آگے نکل جائیں, لیکن اگر نہیں ہے تو شاید پیچھے رہ جائیں. اس پہ ایک چھوٹی سی بات اور کہ یہ دیکھیں, یہ جو گیمز جن کا ذکر آرٹیکل کے اندر بھی آیا, یہ ورچوئل ریالٹی جس کی ہم بات کریں, یہ پچھلے 10-20 سال کے اندر ایک ایمرجنگ فینومینا ہے. اس کے اندر آپ خود سوچیں کہ وہ بچے ان چیزوں میں سے گزرے ہیں جو کہ ابھی 20-25 سال کے شاید ہوں گے, یا اب اس کے بعد کی جو جنریشنز ہیں. اب آپ یہ سوچیں میرا اور آپ کا تو یہ ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. سو فار اے ٹیچر جو اس جنریشن سے بلانگ نہیں کرتا, اس کو آبویسلی ان چیزوں کا نہیں پتہ ہے. تو وہ ٹریننگ اور وہ باقی ساری چیزیں اپنی جگہ
جگہ پہ, لیکن بہت سارے ٹیچرز جنہوں نے باہر کے ممالک میں یہ چیزیں انٹروڈیوس کروائی ہیں انہوں نے بچوں سے سیکھا ہے. سو بہت سارے ٹیچرز کے بلاگز اگر آپ جا کے دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا کہ روبلاکس کیا ہے یا ورچوئل ریالٹی کیا ہے یا مائنڈ کرافٹ کیا ہے, ہمیں تو بچوں نے آ کے بتایا کہ یہ گیم ہے جو ہم کھیلتے ہیں. تو پھر ہم نے سوچا کہ اس کو ہم ایجوکیشن میں کیسے یوز کر سکتے ہیں. تو ٹیچر امپاورمنٹ اور ٹیچر کی ایک اوپننیس کہ بچہ بھی کوئی یوزفل چیز لے کر آ سکتا ہے اور مجھے اس جنریشن سے سیکھنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر عائشہ, لاسٹلی صرف کامنٹ کر دیجئے گا کہ ہم کیونکہ بنیادی جو ہم اس کو ہی ٹیکنالوجی کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے پاس گیجٹس ہونے چاہیے, دنیا اس کو ٹیکنالوجی نہیں مان رہی ہے تو بنیادی ضروریات میں شامل کر رہی ہے, تو ہمیں کتنا ٹائم لگ جائے گا کمپیٹ کرتے کرتے دنیا سے, یا دنیا اس وقت بہت آگے نکل گئی ہوگی جب ہم اس ٹیکنالوجی کا ذکر کر رہے ہوں گے جہاں پر دنیا آج پہنچ چکی ہے؟ حفظہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ اب کیونکہ صبح صبح کا وقت ہے تو میں ایک اچھے نوٹ پہ میں نہیں چاہتی کہ لوگوں کی صبح بری گزرے, لیکن دیکھیں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی چلے شکر ہے ہم بات ایٹ لیسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. سو ہمیں پتہ ہے کہ نیشنل لیول پہ ایک تھوڑی سی کم از کم بات چیت نظر آتی ہے کہ اب ہمیں خاص طور پہ پینڈیمک کے دوران ریئلائز ہوا ہے کہ بغیر کنیکٹیوٹی یا بیسک نیسیسٹیز میں سے. چلیں ٹھیک ہے, ہم گلاس زیادہ خالی نہیں دیکھتے, ہم تھوڑا سا بھرا ہوا دیکھ لیتے ہیں. ڈاکٹر عائشہ بہت شکریہ آپ کا, پاکستان سے آپ بات کر رہی تھی. خیر دنیا کس طرف جا رہی ہے یہ ہمیں پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کیا ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے. بیسک جو اسٹوڈنٹس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہی نہیں پوری کر پا رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, تو ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا ہے اپنے تعلیمی نظام کے اوپر, پھر ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Stay with us.